أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر وناصر معین، وصلی اللہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی قرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ صدق اللہ المولانا الکریم۔ ناظرین محترم، عزیزان گرامی، ہماری گفتگو اس عنوان کے ذیل میں آپ حضرات کی خدمت میں مسلسل پیش کی جا رہی ہے، جس کا آج ویسے تو یہ سلسلے کا یا سلسلے کی 5ویں تقریر یا 6ٹی تقریر ہے، 5ویں تقریر ہے انشاءاللہ المستعان۔ جو گفتگو ہم نے 2 درس پہلے شروع کی تھی نبش قبر کے عنوان سے، اس کی آج یہ 3ری نشست ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ یہ نبش قبر کی آخری نشست ہو، پارٹ 3 ہو، اور آج اس گفتگو کو انشاءاللہ مکمل کیا جا سکے۔ ہم نے آپ حضرات کے سامنے یہ بات کہی تھی کہ نبش قبر یعنی قبر کو دوبارہ کھولنا، کیا روئے شرع از روئے شرع اس کی اجازت ہے؟ کیا شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ہم دوبارہ قبر کھول سکتے ہیں؟ جواب ہے جی ہاں، کچھ خاص حالات میں، کچھ خاص مسائل کی وجہ سے دوبارہ قبر کو کھولنا جائز مانا گیا ہے۔ ان میں سے ایک ہم آپ کے سامنے عرض کر چکے ہیں کہ اگر میت کو ایسی زمین میں دفن کیا گیا ہے یا ایسی جگہ میں دفن کیا گیا ہے جو غصبی ہے، جس کا مالک یعنی اس زمین کا مالک اس میت کے وہاں دفن ہونے سے راضی نہیں ہے، اس غصبی زمین میں یا مالک اگر راضی نہیں ہے تو میت کو ہمیں وہاں دفن نہیں کرنا چاہیے۔ وہاں دوبارہ قبر کھولی جائے گی اور میت کو ایسی جگہ پر لے جا کے دفن کیا جائے گا جو مباح زمین ہوگی، پاک زمین ہوگی، حلال زمین ہوگی، جائز زمین ہوگی۔ غصبی زمین میں میت کو دفن کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ آج اس سلسلے کا دوسرا مسئلہ، کیونکہ آج ہم بہت تیزی سے آگے بڑھیں گے، کیونکہ یہ ہم نے عرض کیا کہ نبش قبر کا آخری گفتگو ہے اور آخری مسائل ہے کہ جہاں پر آج ہمیں یہ بحث پوری کرنی ہے۔ دوسرا موقع کہ جہاں قبر کو دوبارہ کھولا جا سکتا ہے، نبش قبر جائز ہے، جب کہ اگر میت کو جو کفن دیا گیا ہے، جو کفن پہنایا گیا ہے وہ غصبی ہے، یا میت کے ساتھ کوئی چیز جو رکھی گئی ہے وہ غصبی ہے، مثلا برد یمانی یا کوئی اور چیز میت کے ساتھ رکھی گئی ہے، اس کا مالک راضی نہیں ہے۔ دیکھیے یہ بہت حساس مسائل ہیں، کوشش کریں مالک کو راضی کر لیں تاکہ قبر کھولنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اگر وہ کچھ مانگ رہا ہے آپ اسے وہ چیز دے دیجئے تاکہ قبر کو دوبارہ نہ کھولیں۔ لیکن اگر مالک راضی نہیں ہے اور اگر کفن غصبی ہے یا میت کے ساتھ جو چیزیں رکھی گئی ہیں وہ غصبی ہیں، اس کا مالک راضی نہیں ہے،
تو اس غصبی کفن کے ساتھ جس کے مالک کو ہم نے راضی تک نہیں کیا، کیا ہم اس کو قبر میں ایسے ہی رہنے دیں گے؟ اور وہ مطالبہ کر رہا ہے ہمیں ہمارا پیسہ چاہیے، ہمیں ہمارا مال چاہیے، ہمیں ہمارا حصہ چاہیے، ہمیں ہمارا جائز مطالبہ پورا ہے کرنا چاہیے۔ اگر آپ وہ کر سکتے ہیں تو وہ کر دیں، اگر آپ نہیں کر سکتے، مجبوری ہے کسی بھی عنوان سے، مالک کرا مجھے پیسے ویسے چاہیے ہی نہیں، ہزار خدا نہ خواستہ وہ راضی ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے وہ کفن جو آپ نے دیا ہے وہ کفن مجھے اس میت کے ساتھ دفن ہی نہیں ہونا ہے، اس کفن پہنا کر اسے دفن ہی نہیں کرنا ہے، میں راضی نہیں ہو رہا ہوں، تو اب آپ کفن بدلنے کے لیے میت کو قبر سے نکالیے، جائز مانا گیا ہے، اور اس کا کفن اگر جو حلال مباح کفن ہے وہ اسے دیا جائے اور اس کے ساتھ اسے دفن کیا جائے۔ تیسری جگہ دیکھیے، بہت مشکل ہے میرے لیے مسائل آسان پیش کر دینا، میرے لیے بیان کر دینا آپ کے لیے بہت آسان ہے، لیکن جس کو ہم کہتے ہیں ایک تھیوری ہوتا ہے اور ایک پریکٹیکل ہوتا ہے۔ تھیوری میرے اور آپ کے لیے بیان کرنا بہت آسان ہے، مگر پریکٹیکل میں لوگ قبر کو دوبارہ کھولنا یہ میت کی بے حرمتی مانتے ہیں۔ آپ کیا اس کو آسان سمجھ رہے ہیں؟ کوئی راضی نہیں ہوگا، کوئی اجازت نہیں دے گا، لڑائیاں ہو جائے گی، جنگ ہو جائے گا، جدال ہو جائے گا، یہ آسان نہیں ہے، بہت مشکل مسائل ہے۔ پریکٹیکلی جب آپ جائیں تو اس کو اتنی آسانی سے حل نہیں کیا جا سکتا، اس کو بہت احتیاط سے حل کرنا ہوتا ہے، کیونکہ کوئی نہیں چاہے گا کہ میت کی بے حرمتی ہو، کیونکہ قبر دوبارہ کھولنا بعض لوگوں کے نزدیک ممکن ہے وہ قبر کی بے حرمتی مانیں، وہ کہیں گے میت کی بے حرمتی ہو رہی ہے، یہ اس کی حرمت کے خلاف ہے، اس کے احترام کے خلاف ہے، میت دفن ہونے کے بعد دوبارہ قبر کھولنا کیا مطلب رکھتا ہے؟ یہ بڑے مسائل ہیں۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ میت کو جو غسل دیا گیا تھا وہ باطل تھا، یا شرعی طریقے سے کفن نہیں پہنایا گیا، یا میت کو قبلہ رخ نہیں لٹایا گیا، اب بتائیے، غسل باطل تھا خدا نہ خواستہ، جو غسل دینے والے تھے وہ نابلد تھے، غسل دینا نہیں جانتے تھے، اور میت کو انہوں نے غلط غسل دے دیا، ہزار خدا نہ خواستہ نووارد تھے، بعد میں پتہ چلا میت کو جس طرح غسل دینا چاہیے تھا، کہ میت کو 3 غسل دیے جاتے ہیں، آب بیری سے، آب کافور سے، آب خالص سے، میت کو غسل جو دیا گیا ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں دیا گیا، ترتیبی غسل تھا مگر ترتیب کا خیال نہیں رکھا گیا، یا بس نلا دیا گیا، غسل نہیں دیا گیا، خالی پانی ڈال کر بس میت کے اوپر سے گزار دیا گیا، جو ترتیبی غسل ہے اس کا خیال نہیں رکھا گیا، پہلے سر و گردن، پھر سیدھا حصہ، پھر بایاں حصہ، جس طرح ہمارے یہاں لوگ اس وقت ماشاءاللہ، میں ایک بات آپ کو اس ضمن میں ایک ساتھ خصوصاً میرا یہ درس، میری یہ بات نوجوان سن رہے ہیں ان سے عرض کر دوں کہ آپ حضرات غسل دینا سیکھیں، میت کو کیسے غسل دیا جاتا ہے، میت کو کیسے کفن پہنایا جاتا ہے، میت کو کیسے حنوط کیا جاتا ہے، میت کو کیسے باندھا جاتا ہے، میت کو کیسے قبر تک اتارا جاتا ہے، یہ سب نوجوانوں کو سیکھنا چاہیے، ہر گھر سے ایک فرد آگے بڑھے اور یہ سیکھے۔ ایک زمانہ تھا جب ہمارے ہاں لوگ غسال کا انتظار کرتے تھے، یعنی ہم اپنی میت کے قریب نہیں جاتے تھے، ہم یہ سوچتے تھے کہ ہمیں میت کے قریب نہیں جانا ہے، ہمیں صرف ٹھہر کر دیکھنا ہے، وہ زمانہ گزر گیا۔ آج الحمدللہ ہر علاقے میں، ہر شہر میں ایسے نوجوان موجود ہیں، ایسی کمیٹیاں موجود ہیں جو مبارکبادی کی حقدار ہیں، اور میری یہ تقریر اگر کوئی سن رہا ہے جو غسل کمیٹی میں ہے تو میں اسے سلام کرتا ہوں، میں اسے مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ بہت اچھا کام آپ کر رہے ہیں، ہماری میتوں کو ہمیں ہی غسل دینا ہے۔ یہ مسئلہ صرف یاد رکھیے گا مردوں کی حد تک نہیں ہے، یہ جو میں سلام کر رہا ہوں میری ان بیٹیوں کو بھی سلام ہے، میری ان بہنوں کو بھی سلام ہے، میری ان ماؤں کو بھی سلام ہے، جو ہماری زنانہ میتیں جو ہوتی ہے، عورتوں کی میتوں کو غسل دینے کے لیے ہماری ہی قوم سے عورتیں آگے آئے، سیکھیں، ہر نوجوان لڑکا اور لڑکی غسل دینا سیکھیں، کیسے میت کو غسل دیا جاتا ہے، آسان نہیں ہے، ہم خود غسل لے لیں بہت آسان ہے،
لیکن ایک میت کو ایک شخص غسل نہیں دے سکتا. اس کو غسل دینے کے لیے، اس کو نہلانے کے لیے، اس کو پاک کرنے کے لیے مختلف افراد کی ضرورت ہوتی ہے. اس کو کیسے پلٹائیں گے، کیسے پانی ڈالیں گے، کیسے، یہ پریکٹیکل کرنے سے پہلے آپ کو وہاں جا کر تھیوری دیکھنی ہوگی. میرا آپ سے گزارش ہے، التماس ہے، اور جہاں جہاں غسل کمیٹیاں کام کر رہی ہیں میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، اور میری آپ سے گزارش ہے ہر غسل کمیٹی سے کہ غسل کمیٹی ایک 5 7 10 افراد پر منحصر نہ ہوں. اگر میتیں زیادہ آ جائیں تو ہو سکتا ہے کہ خدا نخواستہ 4 5 افراد تھک جائیں دو میت کو غسل دینے کے بعد، تو ایسے افراد کو اور آپ اپنے ساتھ جوائن کریں، ایسے افراد کو اور اپنے ساتھ جوڑیں. 30 40 لوگ ہونے چاہیے ہر شہر میں، ہر علاقے میں، کہ جہاں ان نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو میتوں کو کیسے غسل دیا جائے وہ انہیں آنا چاہیے. اگر ایسا معاشرہ تیار ہو جاتا ہے، ایسا سماج تیار ہو جاتا ہے، ایسی سوسائٹی ہماری تیار ہو جاتی ہے، تو ایک بہت بڑا کام جو میرے اور آپ کے لیے اس وقت موجودہ حالات میں بہت ضروری ہے. ہزار خدا نخواستہ ہم تو دعا یہی کرتے ہیں کہ پروردگار ایسی وبا سے جو موجودہ حالات میں 2020 میں جہاں آج ہمارے درس ہو رہے ہیں، ہم گھر میں بیٹھ کر درس دے رہے ہیں، ہم گھر کے باہر نہیں نکل سکتے، سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھنا ہے، فزیکل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھنا ہے، فاصلے سے رہنا ہے، مسجدوں میں جمع نہیں ہو سکتے، امام باڑوں میں جمع نہیں ہو سکتے، حسینیاں میں جمع نہیں ہو سکتے، اور بھی میڈیکل بہت سے پرابلمز ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ ابھی ہمیں وہ سابقہ نہیں پڑا، لیکن اگر ایسی میتیں خدا نخواستہ، ہزار خدا نخواستہ کورونا کی میتیں 3 4 آ جائیں تو بھاگ جائیں گے لوگ. ایسی میت کو غسل کیسے دیں؟ ایسے میت کو ہم اپنے آپ کو کیسے پروٹیکٹ کریں پہلے؟ کیونکہ یہ وبا، یہ مصری بیماری ہے. ہمیں کس طرح کی اپنی احتیاطی تدابیر کرنے ہیں، اس پر مراجع اکرام علماء نے فتاوے بھی دیے ہیں. اور کوشش یہ کریں پہلے مرحلے میں کہ اسے غسل دیں، اور اگر غسل دینا ممکن نہ ہو تو غسل کے بدلے تیمم کروائیں. پھر یہ ایک مسئلہ آ جاتا ہے، دیکھیے بات آ گئی. میں کہہ رہا ہوں نا، اسی لیے تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کے سامنے کم سے کم تھیوری رکھیں. غسل کے بدلے وضو نہیں ہوتا، غسل کے بدلے تیمم ہوتا ہے. اب میت کو تیمم کرائیں گے، کیسے تیمم کرائیں گے، کتنے تیمم کروائیں گے، تیمم کا طریقہ کیا ہوگا، یہ بھی ان لوگوں کو جو غسل دے رہے ہیں، لڑکا اور لڑکی جو غسل دینے کا کام کر رہے ہیں، کمیٹی میں ہیں، ان کو آنا چاہیے. یہاں تک کہ آیت اللہ خامنئی اور آیت اللہ سیستانی نے غسل ارتماسی کی بھی اجازت دی ہے. اگر کسی جگہ ہاؤس ہے وہاں پر ہم کافور ملا دیں اور وہیں پر ایک غوطہ میت کو دے دیں، اور ایک غوطہ آب بیری کا دے دیں، ایک غوطہ آب خالص کا دے دیں، اگر امکانات پائے جاتے ہیں تو غسل ارتماسی بھی کیسے دے دیں گے، کیسے کریں گے، یہ ہمیں آنا چاہیے. تو یہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، بہت سے مسائل اس ضمن میں ہیں، مگر اس سلسلے میں آپ سے بات چیت کروں تو مجھے گھنٹوں چاہیے. بعض میتیں جل کر آ جاتی ہیں، جو جلی ہوئی میتیں ہوتی ہیں. بعض ایسی میتیں ہوتی ہیں جو گل گئی ہوتی ہیں، کئی دنوں تک سٹور میں رکھی ہوتی ہے، ان کو کولڈ سٹوریج میں رکھا جاتا ہے، بعد میں لاتے ہیں، اگر آپ ہاتھ لگائیں گے تو چمڑی نکلنے لگے گی. بعض میتیں ایسی آتی ہے کہ مسلسل کہیں نہ کہیں سے خون مسلسل جاری رہتا ہے، آپ کتنی بھی روئی لگائیے، آپ کتنا بھی کاٹن لگائیے، بہت سے مسائل ہیں. پھر کفن کیسے پہنائیں گے؟ اگر خون کفن پر لگ گیا تو کفن نجس ہو جائے گا. اس وقت میں اور آپ کیا کریں گے؟ یہ ساری چیزیں پریکٹیکل طور پر مجھے اور آپ کو سیکھنی ہے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بچوں، میرے ساتھیوں جو میرا درس دیکھ رہے ہیں، آپ ہمارے اس درد دل کو سمجھیں. غسل کے حوالے سے، کفن پہنانے کے حوالے سے میری اس قوم میں میرا جو درس سن رہے ہیں، سب کو یہ سیکھنا ہوگا، سب کو یہ سمجھنا ہوگا. کبھی ایسا ہو جائے کہ رات دیر گئے 2 بجے 3 بجے میت آ جائے اور ہم انتظار نہیں کر سکتے، ہمیں میت کو دفن کرنے کا حکم یہ کہ تاجیل دفن المیت، میت کو جلدی دفن کرو، تو ہم گھنٹوں انتظار نہیں کر سکتے. یہ اور بات ہے کہ کسی کا انتظار ہو رہا ہے تو الگ بات ہے، لیکن کوئی مجبوری نہیں ہے تو اسی رات دیر گئے میت کو غسل دیا جائے گا، کفن پہنایا جائے گا، صبح ہونے کا انتظار نہیں کیا جائے گا. ہاں، جن ملکوں میں یہ مشکلات حکومتی طور پر ہے وہ ایک الگ بات ہے. بعض ملک ایسے کہ جہاں پر یہ بڑے مسائل ہیں، یورپ میں بھی ہیں، امریکہ میں بھی ہیں، مگر ہمارے ملک عزیز
ملک ہندوستان میں یہ مسائل نہیں ہیں. ہم یہاں اپنی میتوں کو آزادی کے ساتھ اور جلد سے جلد غسل دے کر کفن پہنا کر ہم سپرد لحد کر سکتے ہیں. بہرحال یہ مسئلہ بیچ میں آ گیا تو میں نے کہہ دیا. اب غسل دینے ہی میں اگر خدا نہ خواستہ کسی کا غسل باطل ہو گیا، احکام شرع کے مطابق اسے کفن نہیں دیا گیا یا قبلہ رخ نہیں لٹایا گیا، کیا کریں گے؟ کہا گیا دوبارہ قبر کھولیں، دوبارہ غسل دیں، صحیح کفن پہنائیں، پھر قبلہ رخ لٹائیں. ایسے موقع پر دوبارہ قبر کھولنے کی اجازت دی گئی ہے. ایک اور موقع جہاں قبر کھولنے کی اجازت دی گئی ہے، جب کوئی ایسا حق ثابت کرنے کے لیے جو نبش قبر سے اہم ہو، میت کا بدن دیکھنا ضروری ہو. ہزار خدا نہ خواستہ کسی نے کوئی کیس کر دیا کہ میت کو مارا گیا ہے یا مرڈر ہوا ہے یا قتل ہوا ہے، تو یہاں پر حکومتی عملہ وہ آپ سے دوبارہ قبر کھلوائے گا. اور اگر ہزار خدا نہ خواستہ اگر پوسٹ مارٹم نہ بھی ہو تب بھی وہ بدن دیکھنا چاہیں گے، کہاں زخم لگا ہے، کہاں گولی لگی ہے، ہزار خدا نہ خواستہ اور بھی صورتیں ہو سکتی ہیں. تو ایسے موقع پر بھی قبر کھولنا ہوگا، کیونکہ ایک اہم کام کو، حق کو ثابت کرنا ہے. یہ طے کرنا ہے کہ میت کا قتل تو نہیں ہوا خدا نہ خواستہ، یا یہ مرنے سے پہلے اس کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں ہوئی، وغیرہ وغیرہ جو بھی صورتیں ہو سکتی ہیں وہ سب اس زمرے میں آ جاتی ہے. ایک اور جگہ جہاں قبر کھولنا جائز ہے، اگر میت کو ایسی جگہ پہ دفن کیا گیا ہو خدا نہ خواستہ جہاں لوگ کچرا لا کر ڈالتے ہیں، کوڑا کرکٹ ڈالتے ہیں، غلاظتیں ڈالتے ہیں. ہماری میتوں کے پاس نہ غلاظتیں ہونی چاہیے، نہ کچرا کڑکا ہونا چاہیے، نہ وہاں کوئی کچرا ڈالنا چاہیے. میتوں کے پاس، قبروں کے پاس اس بات کا خیال ہونا چاہیے. لیکن خدا نہ خواستہ ایک ایسی جگہ کسی کو دفن کر دیا گیا، خدا نہ خواستہ کہ جہاں کچھ کچرا اور کوڑا ڈالا جا رہا ہے، غلاظتیں ڈالی جا رہی ہے، تو ہم وہاں تو میت کو رہنے نہیں دے سکتے. یہاں چلو غلاظتوں کے ساتھ میت کو رہنے دو، نہیں، ہم وہاں سے قبر کھولیں گے، میت کو نکالیں گے اور ایک ایسی جگہ جا کر دفن کریں گے جہاں پر اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ وہاں پر صاف صفائی کا خیال رکھا جا رہا ہو، غلاظتیں نہ ڈالی جا رہی. اور اسی سمت میں آ جاتا ہے اگر کافروں کے قبرستان میں دفن کیا گیا ہے، کفار کے قبرستان میں ہماری میت دفن ہوئی ہے، تو اب میت کی کیا وہاں پر دفن رہنا صحیح ہے؟ صحیح نہیں ہے. ہمارے قبرستان میں دفن ہوگا، ہزار خدا نہ خواستہ غلطی سے لے جا کر ہم نے دفن کر دیا کفار کے قبرستان میں، کیونکہ برادران اہل ہندو کے ہاں میتوں کو جلایا بھی جاتا ہے اور ان کے ہاں کچھ دفن بھی کیے جاتے ہیں. انہی کے مسلک میں میتوں کو دفن کرنا بھی ہے. اگر ان کا جو قبرستان ہے اس میں کسی کو دفن کر دیا گیا ہے مسلمان میت کو، تو وہاں سے نکالیں گے اور اس کو اس قبرستان میں دفن کریں گے جہاں مسلمانوں کی میتیں ہیں. ایک اور مسئلہ، جب کسی ایسی شرعی مقصد کے لیے قبر کھولی جائے جس کی اہمیت قبر کھولنے سے زیادہ ہو، مثلا کسی زندہ بچہ حاملہ عورت کے پیٹ سے نکالنا مطلوب ہو جسے دفن کر دیا گیا ہو، یہ ایک بہت سنگین مسئلہ ہے. اس میں ڈاکٹروں سے رجوع کرنا پڑے گا، اطباء سے رجوع کرنا پڑے گا کہ کیا کسی ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، ماں کے مرنے کے بعد بچہ کتنی دیر تک زندہ رہ سکتا ہے؟ کیا ماں مرتے ہی بچہ مر جاتا ہے یا بچہ زندہ رہتا ہے؟ اگر ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ نہیں بچہ زندہ ہے اور واقعاً پیٹ میں بچہ اگر زندہ ہے ماں کے، اور اس ماں کو ہم نے دفن کر دیا جس کے پیٹ میں بچہ تھا، تو بچے کی جان بچانا واجب ہے، اس بچے کی زندگی بچانا واجب ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں بچہ اندر ہے ماں کے رہنے دیجئے دفن کر دیجئے. جی نہیں، جیسے ہی معلوم ہوا اور ڈاکٹروں نے کہا ابھی یہ میت دفن ہوئی ہے اور یہ حاملہ تھی، اس کے پیٹ میں بچہ تھا اور بچہ اتنے مہینے کا تھا اور بچہ زندہ ہے، حرکت موجود ہے، فوری قبر کھولیں گے اور وہ بچہ جو بطن مادر میں ہے اسے زندہ نکالا جائے گا. اس نفس کی، اس زندگی کی اہمیت ہے، اس کو بچانا ہے ہمیں، اور اس کو بچا کر پھر دوبارہ ماں کی قبر دفن کر دی جائے گی، ماں کی میت دفن کر دی جائے گی قبر میں. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. اس سلسلے میں آپ علماء سے رجوع کریں کہ جو ماں کو دفن کیا گیا وہ پھر بعد میں اس کا غسل دوبارہ ہوگا، کفن دوبارہ پہنائیں گے، یا پھر اب غسل کی ضرورت نہیں ہے اس سے، کیونکہ آپریشن ہوگا، بچہ زندہ نکالا جائے گا
تو پھر اب یہ جو میت ہے ماں کی یا اس عورت کی، اسے غسل دیا جائے گا، اسے کفن پہنایا جائے گا یا ضرورت نہیں ہے؟ یہ آپ کو علماء سے رجوع کرنا پڑے گا۔ دیکھیے علماء اس سلسلے میں مراجع کیا فرماتے ہیں۔ ایک اور جگہ جب یہ کہ خوف ہو کہ درندہ میت کو چیر پھاڑ ڈالے یا سیلاب اسے بہا لے جائے یا دشمن اسے نکال لے گا، خدا نہ خواستہ ہم نے جو قبر کھودی ہے وہ بہت، اس کا گڑھا چھوٹا سا ہے، ہمیں ڈر اس بات کا ہے کہیں جنگل ونگل میں کہ کہیں کوئی جانور آ کر وہ دوبارہ گڑھا کھود کر ہماری میتوں سے بے حرمتی نہ کرے، خدا نہ خواستہ اسے کھا نہ جائے یا اس کو تکلیف نہ پہنچائے، چیر پار نہ ڈالے، یا سیلاب کی وجہ سے ہماری میتیں بہہ جائے گی۔ چھوٹا سا گڑھا کھودا ہے ہم نے، بہت ڈیپ نہیں کھودا، بہت گہرا نہیں کھودا، سیلاب آ کر میت کو لے کر چلا جائے گا یا دشمن نکال لے گا خدا نہ خواستہ اور میت کی بے حرمتی ہوگی۔ ایسے موقع پر آپ دوبارہ قبر کھولیے، وہی گڑھا جو چھوٹا سا تھا، اور اس کو ایسی جگہ لے جا کر دفن کریں جہاں جانوروں کا خطرہ نہ ہو، جہاں دشمن کا خطرہ نہ ہو، جہاں سیلاب سے ہماری میتوں کو ہم بچا سکیں۔ اسی لیے گڑھا کافی گہرا کھودا جاتا ہے تاکہ ان سب چیزوں سے میتوں کو بچایا جا سکے۔ یہ ایک سبب ہے زیادہ گہرا کھودنے کی، تاکہ سیلاب سے بچ سکے، جانوروں کے شر سے بچ سکے، دشمنوں کے شر سے بچ سکے۔ یہ ایک موضوع تھا کہ جہاں پر میت کو دوبارہ قبر میں سے نکالا جائے گا، قبر دوبارہ کھولی جائے گی۔ اب آخری حصہ کہ اگر میت نے وصیت کی ہو کہ مجھے مقامات مقدسہ میں دفن کیا جائے اور وہ موقع وصیت پر عمل کرنے کا نہ ہو، جیسے بہت سے آپ ایران اور عراق کی جب جنگ تھی، کیونکہ موجودہ حالات میں یہ باتیں بہت سے لوگوں کو معلوم ہے، اسی لیے مثال دے رہا ہوں۔ ایران میں بہت سے لوگوں نے، علماء نے بھی، مراجع نے بھی، بہت سے مجتہدین نے یہ وصیت کی تھی کہ ہمیں کربلا لے جا کے دفن کرو، ہمیں وادی السلام میں دفن کرو، مگر ایران عراق کی جنگ چل رہی تھی، میتیں لے جانا ممکن نہیں تھا، حکومت کی طرف سے پرمیشنز نہیں مل رہی تھی، نہ ادھر کی حکومت سے نہ ادھر کی حکومت سے۔ مگر جب جنگ رکی تو وہاں پر یہ عملی طور پر دیکھا گیا، کیونکہ ٹیمپروری طور پر موقتاً میت کو تو دفن کرنا ہی ہے، دفن کر دیا گیا، قم میں دفن کر دیا گیا، تہران میں دفن کر دیا گیا، انتقال ہوا دفن کر دیا، کافن میں رکھ کر یا جیسا بھی حفاظت کر سکتے تھے بچا کے دفن کر دیا۔ لیکن جب جنگ رکی تو پھر اس میت کو دوبارہ لے جانے کے لیے مقامات مقدسہ قبر کھولی گئی، اور اجازت ہے اگر میت وصیت کرے کہ مجھے مقامات مقدسہ میں دفن کیا جائے، جہاں ٹیمپروری طور پر کسی کو دفن کیا گیا ہے کسی قبرستان میں یا کسی جگہ پر اور قبر بند کر دی گئی ہے، تو اسے مقامات مقدسہ منتقل کرنے کے لیے دوبارہ قبر کھولی جا سکتی ہے، کیونکہ مرحوم کی وصیت تھی کہ اسے حرم مطہر میں دفن کیا جائے، وادی السلام میں دفن کیا جائے، جنت البقیع میں دفن کیا جائے، جنت المعلیٰ میں دفن کیا جائے، یا مبارک جگہوں پر لے جا کر، مقدس جگہوں پر لے جا کے دفن کریں۔ تو مرحوم کی وصیت پر عمل کرنے کے لیے اس ٹیمپروری طور پر جہاں دفن کیا گیا تھا وہاں سے دوبارہ قبر کھولی جائے گی اور میت کو وہاں لے جا کر دفن کریں گے جہاں ان کی وصیت تھی، جہاں انہوں نے کہا تھا کہ انہیں دفن کیا جائے۔ تو عزیزان محترم، یہ وہ سارے مقامات اور وہ سارے موقع اور جگہ ہیں جہاں نبش قبر جائز مانا گیا ہے، جہاں حرمت کا خیال رکھنا ہے وہاں حرمت کا خیال رکھنا ہے، میت کی بے حرمتی بھی نہ ہو۔ اور ان تمام جگہوں پر جو میں نے ابھی عرض کیا آپ کو، میتوں کو منتقل کرنے کے لیے یا میتوں کو بچانے کے لیے، یا اہم اور مہم کا مسئلہ آ جائے، بچے کی جان بچانا ہے، درندوں سے بچانا ہے، سیلاب سے بچانا ہے، کفار کے قبرستان سے ہم کو نکال کر منتقل کرنا ہے، غلاظتوں اور کچرا اور کرکٹ سے بچانا ہے، تو ان مقامات سے سارے جو میں نے گنائے ہیں اور بھی جو میں نے عرض کیے، کفن غصبی ہو، غسل صحیح طریقے سے نہ دیا گیا ہو، یا روح بقبلہ نہ لٹایا گیا ہو، تو یہ سارے وہ موارد ہیں جہاں پر دوبارہ قبر کو کھولا جا سکتا ہے، اور اس کی شرع نے اجازت دی ہے۔ امید ہے کہ یہ ہمارا نبش قبر کا جو تیسرا حصہ ہے وہ مکمل ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں میرے نوجوان عزیزوں کے کوئی بھی سوالات ہو، جب یہ ریکارڈنگ، جب ہماری یہ تقریر آپ حضرات تک پہنچے تو آپ حضرات اس وقت بھی یوٹیوب پر یا جہاں بھی ہماری تقریر اپلوڈ کی جائے گی آپ سوالات کر سکتے ہیں، یا جو یہ ہماری تقاریر کو اپلوڈ کرنے کی کریش کورس 2020 یعنی 2020 والے جو ذمہ داری لیے ہیں، جو افراد ذمہ داران ہیں،
ان حضرات سے بھی آپ رجوع کر سکتے ہیں، اور وہ تمام سوالات جو آپ کے اذہان عالیہ میں آئے ہیں آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ ہم فوری طور پر اگر اس کے جوابات موجود ہیں تو وہ جوابات آپ تک پہنچائیں گے، ورنہ مراجع کرام سے، دفاتر مراجع کرام سے ہم رجوع کر کر جو بھی ممکن ہوتا ہے ہم وہ جو جواب آئے گا وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہم سے اس عبادت کو قبول فرمائے۔ ماہ مبارک رمضان ہے، زیادہ سے زیادہ ذکر پروردگار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، پرچم اسلام پروردگار پرچم حسینی کو سربلند فرما۔ اے مالک، تمام علماء اعلام اور مراجع اکرام اور مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ خدایا، ساری دنیا میں جو اس وقت کرونا کی دہشت سے سب پریشان ہے، خدایا عالم انسانیت کو اس وبا سے، اس شر سے نجات عنایت فرما، ہمارے اموات اور مرحومین کی مغفرت فرما، خدایا ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اللہم اجعل عاقبت امورنا خیرا وعجل فی فرج مولانا صاحب الزمان واجعلنا من اعوانہ وانصارہ والتابعین لہ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج